السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں وہ بہت ہی اچھی ہے اور ایک سچی کہانی ہے جس میں ایک دوشیزہ نے اپنی محبت پا کر اس کو کھو دیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کہانی سننے کے بعد اس کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ چلیں ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ بابا جان کی زمینوں کا محافظ عاطف چچا تھا، وہ ان کا منشی بھی تھا۔ اس کی بیوی بچے اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ اس کا سب سے بڑا لڑکا ابرار میرا ہم عمر تھا۔ بچپن میں جب وہ ہماری حویلی آتا تو میں بہت خوش ہوتی کیونکہ وہ اور لڑکوں سے بہادر تھا۔ اس کو اس چھوٹی عمر میں تیرنا بھی آتا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ندی پار کرا دیا کرتا تھا، آم کے درخت پر چڑھ جاتا اور میٹھی میٹھی کیریوں سے میرا دامن بھر دیتا۔ ابرار کے آتے ہی میں اس کے ساتھ چل پڑتی۔ ہم دن بھر کھیتوں میں گھومتے، بیر چنتے اور درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر گنے کھاتے۔ وہ مزے مزے کی کہاوتیں کہانیوں کے انداز میں سناتا۔ وہ میرا ہم مزاج اور بچپن کا ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ خبر ہی نہ ہوئی کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہو گئی۔ گھر آتے تو خوب مار پڑتی، پھر کافی دن وہ نہ آتا اور جب آتا تو ہم پچھلی مار بھول کر گھر سے کھسک جاتے۔ خیر یہ تو بچپن کی باتیں تھیں، ذرا عمر بڑھی تو خود بخود سوجھ بوجھ آنے لگی۔ وہ بھی بڑا ہو گیا تھا مگر اس سے گھر کی خواتین کا پردہ نہیں تھا۔ میری ماں اس گھرانے کی خدمت کی وجہ سے ابرار کا خیال رکھتی تھیں۔ جب ہمیں میٹھی روٹی بنا کر دیتیں تو اس کے لیے بھی بنا دیتی تھی۔ ایک میرے سوا خاندان کے سبھی افراد کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ابرار ہمارے منشی کا لڑکا ہے۔ جب میں باشعور ہوئی تو ماں میرے اس سے بات کرنا معیوب خیال کرنے لگیں۔ میں تو پہلے کی طرح سادگی سے ہنستی بولتی تھی اور وہ ہمیں آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر ماتھے پہ بر ڈال لیتی تھیں۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی چچی جو میری ہونے والی ساس بھی تھیں ہمارے گھر آ کر رہنے لگیں۔ ابرار ان کی موجودگی میں گھر کے اندر نہ آتا تھا، شاید اماں نے منع کروا دیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا، دل ہی دل میں کہتی اماں اللہ تم کو سمجھے جو ابرار کو روکو۔ مجھ نادان کے یہ بول اللہ کی بارگاہ تک جا پہنچے۔ جلد ہی میری ماں مجھے بھرے گھر میں اکیلا کر گئی۔ چھوٹی چچی کا اپنا گھر ہمارے گھر سے کوس بھر ہی پرے تھا۔ وہ چند دنوں کے لیے رہنے آئی تھیں مگر اماں کے اس جہان سے سدھار جانے کے باعث مزید قیام کرنا پڑ گیا۔ اب میرا بہت جی گھبراتا اور دل کسی سچے غمسار کو تلاش کرتا۔ ایسے میں ابرار کی بہت یاد آتی۔ وہ دیوڑی میں آ کر آواز لگاتا گنے لے لو یا فلاں چیز لے لو، ابا نے بھجوائی ہے۔ تب میں دروازے کی طرف دوڑی جاتی اور اسے اندر بلا لیتی۔ جب اماں زندہ تھیں وہ بھی اسے اندر بلا لیتی تھیں مگر جب سے چچی آئی تھیں وہ حویلی میں داخل ہونے سے جھجکتا تھا۔ دراصل دل میں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے چچی کے سپوت سے شادی نہیں کرنی، لہٰذا ان کی زیادہ پرواہ بھی نہ کرتی تھی۔ آخر کار اصرار کر کے ایک روز میں نے ابرار کو گھر کے اندر ہی بلا لیا جب وہ ہرے چنوں کا بڑا سا گٹھلا لے کر آیا تھا اور چچی کے سامنے ابرار کی خوب خاطر مدارت کی۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ اب وہ روز ہمارے گھر آنے لگا۔ اس کے آتے ہی میں سارا کام چھوڑ کر اس سے باتیں کرنے لگتی۔ چچی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں مگر انہوں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی بلکہ خاموش رہیں کیونکہ ہر صورت وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی تھیں۔
جب میری شادی میں 6 ماہ کا عرصہ رہ گیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ عورت تو ٹس سے مس نہیں ہوئی، اب کیا ہوگا؟ تمہارے والد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بابا جان سے میرا رشتہ مانگے۔ وہ رشتہ مانگیں بھی تو کیسے؟ میرا ابا تو تمہاری زمینوں کا رکھوالا ہے، ان کو بھلا وہ کیوں کا رشتہ دینے لگے؟ کچھ تو کرنا چاہیے۔ میری شادی کے دن نزدیک آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بابا جان نے ان دونوں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر لی اور اسے شہر میں کوٹھی لے کر دی ہوئی تھی۔ وہ اکثر وہیں چلے جاتے تھے۔ تبھی چچا اور چچی نے ان دنوں ہمارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ چچی کافی دن رہنے کے بعد آخر کار اپنے گھر روانہ ہوئیں اور اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ کہا کہ شاہینہ اکیلی ہے، اس کا جی گھبرائے گا، تم اس کے ساتھ رہو۔ یوں ناصرہ میرے ساتھ رہنے لگیں۔ وہ بھی مجھے ابرار کے ساتھ گل مل کر باتیں کرتا دیکھ کر حیران ہوتی۔ تاہم وہ نوجوان لڑکی تھی، جلد ہی ہم سے گھل مل گئی۔ اب ہم تینوں باتیں کرتے، ہنستے، بولتے۔ ابرار کی باتیں ناصرہ کو اچھی لگتیں، اگرچہ وہ بہت احتیاط کرتا کہ ناصرہ کو ہم پر شک نہ ہو، لیکن میں پرواہ نہ کرتی، بلکہ چاہتی تھی کہ اسے پتہ چل جائے میں ابرار کو پسند کرتی ہوں تاکہ اپنے بھائی کو منع کر دے۔ لیکن ناصرہ نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ایک دن جب میں اور ابرار کمرے میں بیٹھے تھے اور میں آئندہ زندگی کے خدشوں کا اظہار کر کے رو رہی تھی، بابا جان آ گئے۔ ناصرہ نے اس کو چھپا دیا۔ بابا جان ہمارے کمرے میں آئے اور مجھے روتا دیکھ کر پوچھا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ بولی اپنی امی کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ وہ چلے گئے تو میں نے اس سے پوچھا، ناصرہ تم نے بابا جان کو بتا کیوں نہ دیا میں کیوں رو رہی تھی؟ کہنے لگی، تم میرے تایا کی بیٹی اور میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں یا ابرار کو مار ڈالیں۔ میری شادی کو 4 ماہ رہ گئے تھے اور مسئلہ جوں کا توں برقرار تھا۔ جب وہ آتا میں اس پر غصہ کرتی۔ تنگ آ کر اس نے کہا، ایک ہی راستہ ہے، ہم مرضی کی شادی کر لیں۔ اگر تم ایسی شادی پر راضی ہو تو چلو نکاح کر لیتے ہیں۔ میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے دوست سے بات کر لوں، وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے اور وہ اپنی گاڑی پر ہمیں شہر لے جائے گا، ہم نکاح پڑھوا کر آ جائیں گے۔ اس نے دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ شاہینہ کا شناختی کارڈ ضروری ہے، تب بھی تم لوگ کورٹ میرج کر سکتے ہو، ورنہ گرفتار ہو جاؤ گے، یا پھر میرے گھر پر مولوی صاحب تمہارا نکاح پڑھوا دیں، نکاح نامہ بھی بنائیں گے، مگر نکاح شرعی ہوگا۔ میری عمر تب 16 سال ہوگی۔ ان دنوں شناختی کارڈ بننے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے شرعی نکاح پر رضامندی دے دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے ناصرہ سے کہا کہ تم کسی کو مت بتانا، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ ہمارے گاؤں سے دوسرے گاؤں کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ ہم صبح سویرے نکلے۔ میں نے کھیتوں میں جا کر ایک جگہ درختوں کے گھنے جھنڈ میں چھپ کر برقع اوڑھا اور سڑک پر آ گئی۔ وہاں گاڑی کھڑی تھی۔ ابرار کے دوست نے اپنے ایک اور دوست کے گھر میں نکاح کا انتظام کیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ گھر میں اس کی بیوی، 2-3 رشتہ دار عورتیں بھی موجود تھیں۔ اس کے بھائی گواہ بنائے گئے اور نکاح ہو گیا، جیسے گڑیا گڑی کا کھیل ہو۔ واقعی یہ گڈے گڈی کا کھیل تھا۔ نکاح خواں اسی شخص کا قریبی رشتہ دار تھا جو 16 سال کی لڑکی کے نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ میزبان نے کہا تھا کہ یہ میرا چچا زاد یتیم لڑکی ہے، میں اس کا ولی ہوں۔ نکاح کے فوراً بعد ابرار کے دوست نے ہمیں گاڑی میں بٹھا کر سڑک کنارے میرے والد کے کھیتوں کے پاس پہنچا دیا اور میں پیدل گھر آ گئی۔ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے مزاروں کی عورتیں ملیں، بولیں، بیٹی تم اکیلی اس وقت کہاں گئی تھیں؟ میں نے کہا، کہیں نہیں، کل سے میری پالتو بلی گم ہے، اسے دیکھنے نکلی تھی۔
میں ناپختہ ذہن تھی، نکاح کا کاغذ مل گیا تو سمجھ لیا کہ اب میں ابرار کی بیوی ہوں۔ اب جینا مرنا اس کے ساتھ، کوئی شادی پر مجبور کرے گا تو بتا دوں گی کہ شادی ہو چکی ہے۔ نکاح نامہ ابرار کے پاس تھا، وہ آئے گا تو لے کر اپنے پاس رکھ لوں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی ہوگا کہ بابا جان مجھے قتل کر دیں گے تو کر دیں، مجھے اب موت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب میری شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تو میرے رشتے کے بھائی، ان کی بیویاں اور سبھی رشتے دار آ گئے۔ گھر میں گہما گہمی ہو گئی۔ اب میں تمام وقت یہی سوچتی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے ابرار سے کہا، تم رات کو آنا، جب سب سو جائیں گے تو ہم چھت پر چلیں گے اور پھر طے کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رات کا جب 1:30 بجا، سردیاں تھیں، سب کمرے میں سوئے ہوئے تھے، مجھے نہ علم تھا کہ چچی جاگ رہی ہیں یا کھٹکے پر ان کی آنکھ کھلی ہوگی۔ میں نے رات کے 12 بجے چپکے سے گھر کا عقبی دروازہ کھول دیا، جو میرے کمرے سے قریب تھا، ساتھ ہی چچی کا کمرہ تھا۔ چھت پر سردی تھی، میں جرأت کر کے اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دبے قدموں چچی آ گئیں۔ اسی وقت ابرار کو جانے کو کہا۔ تب انہوں نے غصے سے کہا، ابرار، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ یہیں سو جاؤ، صبح چلے جانا۔ میں نے ان کے طعنے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ صبح وہ کہنے لگیں کہ جوان لڑکی کو یوں رات کے وقت کسی غیر شخص سے نہ ملنا چاہیے۔ میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، تبھی لب سیے ہوئے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں یہی اندیشہ تھا کہ ابرار جو بات طے کر کے گیا ہے وہ ہو پاتی ہے یا نہیں۔ اس کو میں نے راضی کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو نکاح سے باخبر کر دے، تاکہ وہ میرے والد کو آگاہ کر دیں کہ بچوں نے یہ قدم از خود اٹھا لیا ہے اور اب نکاح پر نکاح کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ایک دن بعد وہ آیا اور ڈیوڑی میں کھڑا رہا۔ ایک بچے نے مجھے آ کر بتایا تو میں جلدی سے گئی۔ وہ بولا، میرا فی الحال اس وقت اندر آنا ٹھیک نہیں ہے، یہیں پر میری بات سن لو۔ تمہارے چچا والے شادی کی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ تمہاری چچی شاید جائیداد اور دولت کی لالچ کی وجہ سے رشتہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ہم نے نکاح نامہ دکھایا تب بھی ان کو غیرت نہیں آئے گی، اور میرا باپ تو اس بات کو سن کر ہی کانوں پر ہاتھ دھرتا ہے۔ اس نے کہا، یہ ناممکن بات ہے، اس کو کوئی تسلیم نہ کرے گا۔ وہ تمہارے بابا جان سے بات کرنے پر راضی نہیں، بلکہ اس نے سامان باندھ لیا ہے تاکہ ہم فوراً اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہ دیکھو، میرے باپ نے میری کمر اور پیٹھ پر ڈنڈے مارے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ اس نے اپنی پوچھ دکھائی جس پر ڈنڈوں کے نشان تھے، کہنے لگا، میں تو سہ گیا، تم نہ سہ سکو گی تو پھر گھر سے بھاگ چلتے ہیں۔ میں نے کہا، گھر سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تمہارے والد ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میرا بوڑھا باپ، ماں، بہن، بھائی سب جیل میں بند کر دیے جائیں گے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، اپنی خوشی سے شادی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ تم یہ حقیقت مان لو۔ ابا نے مجھے بڑی کراری مار مار کر سب کچھ اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ تو تم ابا کی مار سے ڈر گئے ہو؟ نہیں، میں تمہارے انجام سے ڈرتا ہوں۔ تمہاری زندگی مجھے عزیز ہے، میں تمہاری خیر چاہتا ہوں۔ میں ایسی مجبور زندگی جی کر کیا کروں گی؟ مجھے دو نکاح نامہ، میں خود اپنے ابا جان سے بات کروں گی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں ان کو منا لوں گی۔ تمہارا خیال غلط ہے، میرے ابا جان نے کہا۔ شہینہ سے کہو اپنے باپ کی عزت سے نہ کھیلے۔ پھر اس نے نکاح کے کاغذات جیب سے نکالے اور مجھے دینے کی بجائے پھاڑ ڈالے اور کہا، یہ ٹکڑے بھی جلا دو۔ ہم اب اس بستی سے جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے، یہی میرے ابا کا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور چلتے ہوئے لنگڑا رہا تھا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن میری دنیا لٹ گئی۔ میں اس کی بزدلی پر آنسو بہا کر رہ گئی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا، جو دکھ ملے برداشت کر لینا، کیونکہ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں نے اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ لیا
اور کیا کر سکتی تھی، میری شادی چچا زاد سے ہو گئی۔ ساس شاید مجھ پر ظلم ڈھاتی، مگر میں ایک بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، اس وجہ سے اس نے اپنی زبان سی لی، بلکہ مجھے اس سے پیار سے پیش آتی، سمجھاتی تھی کہ بیٹی، شادی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہوتا، جس مرتبے والے گھرانے سے لڑکی ہو اس کا جیون ساتھی بھی اسی کے ہم پلہ ہونا چاہیے۔ چچی کا شروع میں سمجھانا مجھے زہر لگتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب جدائی کے درد سے گزری، پختگی آنے لگی اور میں نے سمجھنا شروع کر دیا، واقعی وہ ٹھیک کہتی تھیں، ہم ان دونوں نادان، ناپختہ ذہن بچے تھے اور وہ عقل مند عورت تھیں، ہمارے معاملے کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی خاموشی نے ہمیں بھیانک سانے سے بچا لیا تھا۔ ابرار بہادر نہ تھا، اگر وہ بہادر ہوتا تو میں اس کے ساتھ موت بھی قبول کر لیتی، مگر میں نے سمجھوتا کیا، جو دکھ ملا برداشت کیا، شاید زندگی اسی کا نام ہے۔